بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ Translation in English. Narrated Abu Sa'id al-Khudri Raziallah Ta'ala anha, Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam said, "A time will soon come when the best property of Muslim will be sheep, which he will take on the top of mountains and the place of rainfall, valleys, so as to flee with his religion from affliction." Translation in Urdu. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ آئیے ہم اس حدیث کو بہت سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پہلی قابل غور بات تو یہ ہے کہ اس وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کہہ رہے ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ یہ آپ کے دور میں بھی دنیا ہزاروں سال پرانی تھی اور دنیا کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے لاکھوں انبیاء علیہم السلام تشریف لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، اس لیے آپ قیامت کے وقوع کو بہت قریب سے سمجھ کر نصیحت کیا کرتے تھے، اور اب ہم جو 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں تو ہم قیامت سے اور بھی قریب ہو چکے ہیں۔ یہ قریب کا مطلب ہو گیا۔ اب دوسری بات آتی ہے مسلمانوں کا عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، تو جو سننے والے حدیث کے تھے صحابہ کرام وہ حیران ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بکریاں تو اس وقت کا بھی اتنی سادگی کا دور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی نہایت سادہ زندگی گزاری، تو بکریاں تو اس وقت کا بھی عمدہ مال نہیں تھیں، بلکہ وہ تو خواتین کو سال بھر کی بکریاں اور سال بھر کا گندم، ہم دوسری حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ سال بھر کا دے دیا جاتا تھا۔ یہ روزانہ کھانے کا سسٹم نہیں تھا کہ روزانہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کیا پکے گا، اور وہ اس کو خود مینیج کر لیا کرتی تھیں بکریاں ذبح کر کے، اور گوشت اور گھی اور دودھ سب کچھ۔ تو وہ تو اس وقت کا عمدہ مال نہیں تھا اتنی سادگی کے دور میں، تو مردوں کا عمدہ مال اس وقت کے اعلیٰ نسل کے اونٹ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تو آج کے دور میں اگر ہم بکریوں اور بھیڑوں کا اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی میں، تو صرف ایک غذائی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کی افزائش پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، وہ بھی معاشرے کا انتہائی جو ہے وہ دیہاتی اور انتہائی غریب طبقہ جو ہے وہ اس کام میں لگا ہوا نظر آتا ہے، ورنہ باقی سوسائٹی تو بہت ہی ترقی پر پہنچی ہوئی ہے۔ ماڈرنائزیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایٹامک انرجی اور بہت ہی ہائی ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے ریسرچز کر کے ترقی کے راز ڈھونڈ رہی ہے، اور اس وقت کا تو عمدہ مال جو ہے وہ گاڑی، بنگلہ، ہیرے جواہرات، بینک بیلنس، اے ٹی ایم، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ، تو وہ تو عام استعمال میں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اگر جائزہ لیا جائے نا معاشرے کا اور دنیا میں جس طرف جا رہی ہے جنگوں میں، تو دنیا تیسری جنگ عظیم کی جانب بھی بڑھ رہی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے ہولناک قصے بھی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس دور میں مزید تباہ کن ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہیں، بیٹھے ہوئے وہ لے کر، اور ظاہر ہے کہ یہ استعمال بھی ہوں گے۔ اور یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آج ہم دنیا کی جو ہم نے اتنی کامیابی، کوششیں اور محنتیں شامل ہیں، ہزاروں سال کی صلاحیتیں اس پر لگی ہوئی ہیں، تو انسان جو ہے وہ خود ہی اس کو آگ اور بارود کا ڈھیر بنانے میں لگا ہوا ہے۔
اور ہمارے انسانوں کے لیے صرف پہاڑ اور وادیاں اور غار ہی بچیں گے پناہ لینے کے لیے جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے بکریاں بھی ایک جاندار ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا اپنے زندہ رہنے کے لیے آسان ہوگا، اس کا گوشت دودھ جان بچانے کے لیے جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر کام آتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر ہے دین بچانے کی، تو بات یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی ایٹمی جنگوں میں جب دینداروں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی تو دین کی بات کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور تمام دینوں کا یہی حال ہوگا، سب سے زیادہ دین اسلام کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسرے اہل کتاب بھی اپنا اپنا دین بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں مختلف ممالک میں انفرادی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں۔ بوسنیا ہے، ابھی عراق کویت کی جنگ ہے، مقبوضہ کشمیر کی جنگ ہے، اور ابھی بالکل تازی صورتحال فلسطین کی ہے، اور اس میں دینی اور دنیاوی طاقتیں اور دین دونوں ہی شامل ہیں جس کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا ہمیں ایک اجتماعی خاکہ بتا کر ہمیں ہوشیار کر رہی ہے۔ اس میں ایک ایک قصہ نہیں سنایا گیا ہے، لیکن آج کل دیکھیں ہم خود بخود اس کی وضاحت، اس حدیث کی وضاحت ہم آج کے حالات میں بہت آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ اس حدیث نے ہمیں یہ ہوشیار کیا ہے، اور کافی ہے وہ ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے، کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنی کائلی سستی اور عیش پرستی سے دامن کو جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوں، سنجیدگی سے انفرادی اور اجتماعی طاقت کو جوڑیں، وقت کی قدر کریں، زمانے کی رفتار کو پہچانیں، حوث و حرص سے باز آئیں، توبہ استغفار سے مدد لیں، اللہ کے احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچائے ہیں ان پر غور کرنا شروع کریں، کیونکہ ہمیں بطور فرد ہی نہیں بلکہ بطور قوم بھی ہمیں یوم آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ اس قسم کی معمولی ویڈیو آپ کو بر وقت دیکھنے کو مل سکے۔ اپنے صحت کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔